لا تقل اصلی و فصلی ابدا انما اصل الفتى ما قد حصل. لا تقل، نہ کہو، اصلی میرا باپ، و فصلی اور میرا بیٹا، ابدا کبھی بھی، یعنی کبھی بھی اپنے نسب پر فخر نہ کرو. کبھی یہ نہ ہو کہ اصلی، اصل سے مراد جو اوپر کے لوگ ہیں، باپ دادا، کہ میرے باپ دادا تو یہ تھے، میرے باپ دادا یہ تھے، فلاں تھے. اور فصلی جو نیچے کے لوگ ہیں، یعنی میرے بیٹے نے یہ کمال کیا، میرے بھتیجے نے یہ کر دیا، میرے پوتے نے یہ کر دیا. انما اصل الفتى ما قد حصل. انما یہ وہی حصر ہے کہ بات تو صرف یہ ہے، سچی بات ہے، جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اصل الفتى، انسان کی اصل، نوجوان کی جو اصل قیمت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ما قد حصل، جو وہ خود کما لیتا ہے، جو اس کے پلے ہوتا ہے. یعنی ما قد حصل من العلم والفضل والتقوى، یعنی جو انسان کے اپنے پلے ہوتا ہے نا، علم، فضیلت، اللہ کا ڈر، تو یہ اس کی قیمت ہوتی ہے. یہ انسان کی قدر و قیمت نہیں ہوتی کہ اس کا باپ بڑا آدمی ہے، اس کا بیٹا بڑا آدمی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. جیسے ہی سور پھونک دیا جائے گا نا، قیامت کا بغل جو ہے وہ اعلان ہو جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو اب حسب نسب ختم ہو جائیں گے، اب کسی کا کوئی رشتہ نہیں آپس میں. قیامت قائم ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ نسب ختم ہو جائیں گے سارے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا، بھائی ہے، والدین ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے تو اس کے باپ کا بڑا ہونا یا اس کے بیٹے کا بڑا ہونا اس کو آگے نہیں کر سکتا، اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا. لعمرک ما الانسان الا بدینہ فلا تترک التقوى اتکالا علی النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشریف ابا لہب. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جو انسان ہے نا اس کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دین. بس انسان کو تقویٰ جو ہے نا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اتکال علی النسب، اپنے نسب پر تکیہ کر کے کہ ٹھیک ہے جی میں بڑے خاندان کا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نیک بننے کی. فقد رفع الاسلام سلمان فارس، اسلام تو وہ ہے جس نے سلمان فارسی کو بڑی شان دے دی ہے. وقد وضع الشرک الشریف ابا لہب، اور شرک نے جو ہے ایک بڑے اعلیٰ نسب کے بندے ابو لہب کو رسوا کر دیے، اس کو گرا دیے. تو حسب نسب کی کوئی وقت نہیں ہے اگر دین نہ ہو، اگر تقویٰ نہ ہو. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس امت کے جو کفار ہیں اس میں صرف ابو لہب کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے نام لے کے اس کی سزا قرآن مجید میں بیان کر دی، تبت یدا ابو لہب وتب، ابی لہب وتب، کہ ابی لہب کے جو ہاتھ ہیں وہ دونوں ٹوٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح بتا دیا جائے کہ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو نبی کا رشتہ داری نہیں بچے گا. حسب نسب کے فخر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ابو لہب کا بطور خاص قرآن مجید میں نام لیا، ورنہ تو ابو لہب جیسے دشمن اور بھی تھے نا، ابو جہل بھی تو تھا، عتبہ شیبہ بھی تھے اور بڑے لوگ تھے، لیکن ابو لہب جو قریبی رشتہ دار تھا نا، سگا چچا تھا، اس کا نام اس لیے لیا گیا تاکہ جاہلیت کی جو عادت ہے نا الفخر بالاحساب، اپنے باپ دادا کے ناموں پر فخر کرنا، اس کو ختم کیا جائے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہیں، جتنے بھائی بھی کلاس میں ہیں، کیا کسی کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد کا، دادا کا، ان کے خاندان کا پتہ؟ کسی کو نہیں پتہ ہوگا شاید، بس یہ پتہ کہ وہ فارس سے آئے ہوئے تھے. لیکن ابو لہب جو ہے اس کا آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ وہ اس کا چچا ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، اس کا تو نسب ہمیں عدنان تک آتا ہے، 22 واسطوں تک اس کا نسب ہم پڑھ سکتے ہیں. کیا اس کے اس نسب نے، اس علی جو ہے اس کا جو خاندان ہے، اس نے اس کو آگ سے بچایا؟ تو نہیں بچایا. تو لا تقل اصلی و فصلی ابدا، یہ نہ کہو میں کسی علامہ کا بیٹا ہوں، میں کسی حضرت صاحب کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی گدی بہت بڑی تھی، میرا باپ یہ تھا، میرا باپ وہ تھا. بہت سے لوگوں کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ بڑا آدمی تھا. یہ تعارف نہیں، یہ مذمت ہے. کیسے مذمت ہے کہ اگر تمہارا باپ بڑا آدمی تھا تو تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن مجید میں ہے نا کہ مریم علیہ السلام جب ان کو ان کے جو لوگ تھے علاقے والے، انہوں نے جب ملامت کی تو کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن یعنی اے مریم، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں میں کوئی ایسی برائی تھی. یعنی انہوں نے ان کو الزام دیا نا، بہتان لگایا، لیکن اس میں انہوں نے اسلوب کیا اختیار کیا کہ تم تو بڑے اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، تو تم سے تو اس کام کی توقع ہی نہیں تھی. تو مراد کیا کہ اگر والدین اچھے ہوں نا اور اولاد اچھی نہ ہو تو یہ تو آیا گا الٹا. یعنی کسی انسان کے پلے صرف یہ ہو کہ میرا باپ ایسا اور میرا دادا ایسا، تو یہ تمہاری برائی ہے کہ تم اپنے باپ دادا ایسا کیوں نہیں بنے، یہ تمہارے لیے باعث نقص ہے بات. تو انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کی ذات کی ہونی چاہیے، باقی سب رشتے ناتے یہ اضافی چیزیں ہیں. اگر انسان کے اپنی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، تو یہ رشتے ناتے اس کو بڑا نہیں کر سکتے. کسی بندے کی عزت اس وجہ سے نہیں کی جا سکتی کہ اس کا باپ بڑا آدمی تھا. لوگ ظاہراً اور رکھ رکھاؤ کے لیے تو عزت کرتے ہیں، کیا دینوں میں عزت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی بڑے حضرت صاحب کا بیٹا ہے،
کسی بڑے کاروباری کا بیٹا ہے، یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، تو اس سے عزتیں پیدا نہیں ہوتی۔ انسان کی عزت، اس کا وقار کیا ہوتا ہے اس کے ذات کے اندر۔ اور اسی کی ایک صورت یہ ہے، میں عام طور پہ طلباء کو کہتا ہوں تاکہ ان کے ذہن میں ایک بات ہو کہ استادوں پر فخر کرنا بھی اسی قبیل سے، کہ فلاں میرے شیخ ہیں، فلاں استاد جی سے پڑھا ہوں، فلاں شیخ الحدیث کے ساتھ رہا ہوں، ان سے پڑھا ہوں۔ ان سے آپ کا پڑھنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ تب آپ کے لیے باعث شرف ہے جب آپ کے پلے کچھ ہوگا، آپ کا علم سامنے آئے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ نے ان سے پڑھ کے سب کچھ کر کے بھی آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ تو ان کا نام ڈبو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی بڑا آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ماضی قریب میں پچھلے دنوں پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم دین کی وفات ہوئی، تو ہر انسان اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑوں، کہ وہ شیخ صاحب تو میرے ساتھ بڑا خاص پیار کرتے تھے، میں جب فون کرتا تھا تو ایسے بات کرتے تھے، مجھے ایسے پکارتے تھے، مجھے بڑے پیار سے بلاتے تھے، مجھے فلاں وقت دعا دی، میرے ساتھ فلاں وقت مجلس ہوئی، میں نے فلاں وقت کھانا کھایا۔ اب ٹھیک ہے ساری باتیں، لیکن کیا مجرد ان باتوں کا پایا جانا آپ کو بلند کر دے گا، آپ کو بڑا کر دے گا؟ تو ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مشائخ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنا نام ان کے ساتھ نتھی کر کے اپنے آپ کو بڑا کر سکیں، حالانکہ بھائیو یہ بات نہیں۔ انما اصل الفتح ما قد حصل، آپ کی بڑائی اور آپ کی بلندی آپ کے علم میں ہے۔ آپ اپنے علم کے ذریعے یہ بات ثابت کریں کہ آپ ان شیخ صاحب کے شاگرد کہلانے کے مستحق۔ اگر آپ کے اپنے پلے کچھ ہوگا نا، پھر یہ آپ کے لیے باعث شرف ہے، پھر آپ یہ بتاتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے کہ میں نے فلاں شیخ صاحب سے پڑھا ہوا ہے، میں نے ان سے کسب فیض کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے۔ واللہ المستعان۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا۔ اے لوگوں اس وقت سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جب بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا اور باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ تو اصل اور فصل دونوں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلا کر کہا تھا، یا فاطمہ سلی من مالی ما شئتی، میری بیٹی فاطمہ میرا مال جو چاہیے نا بتاؤ میں تمہیں دیتا ہوں، ولیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ ابا جان قیامت کو بھی کام آ جائیں گے، نہیں، دنیا میں بتا دو کیا چاہیے۔ آپ نے اپنی پھپھو کا نام لیا، یا صفیہ، دنیا میں آپ کو جو چاہیے مجھے بتا دیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کے بندوں، قیامت کے دن یہ رشتے ناتے تعلقات مشائخ والدین سفارشیں کچھ کام آنے والا نہیں۔ انما اصل الفتح ما قد حصل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، قد یسود المرء من دون اب وبحسن السبق قد ينفى الزغل۔ قد یسود، بسا اوقات سردار بن جاتا ہے، المرء انسان، من دون اب، بغیر باپ کے بھی، یعنی بسا اوقات انسان کا باپ بڑا آدمی نہیں ہوتا لیکن وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ وبحسن السبق قد ينفى الزغل، وبحسن السبق، اور اچھی طرح صفائی کر لینے سے۔ تسبیق کہتے ہیں یہ جو سونا چاندی کو، ان کی پیوریفیکیشن کا، ان کو صاف کرنے کا عمل ہوتا ہے نا، یہ جو دھاتیں ہوتی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے زمین سے یعنی اس طرح نہیں ملتی جیسے ہمیں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں، تو ان کو بہت سارے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ وہ جو ہے حسن سبق جو ہے، یعنی اچھی طرح ان کو سونے کو چاندی کو صاف کر لینا، خالص کر لینا، اس کے ذریعے قد ينفى الزغل، جو زغل ہے، جو علائشیں ہیں، ان کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک یہ مثال دی انہوں نے، یعنی بسا اوقات جیسے سونا ہمیں زمین سے ایک ایسی حالت میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری علائشیں ہوتی ہیں، بہت ساری اور دھاتیں ہوتی ہیں، مٹی ہوتی ہے، تو ہم اس کو اچھی طرح صاف کر لیتے ہیں، خالص کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان خاندانی طور پہ اتنا اعلیٰ نہیں ہوتا، اس کا خاندان کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، اس کے باپ کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہ خالص ہو جاتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے، کہ بسا اوقات انسان باپ کے بغیر بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے بڑے محدثین، بہت بڑے بڑے کبار ائمہ، ان کی اصل کیا تھی؟ غلام تھے وہ۔ حسن بصری رحمہ اللہ، محمد بن سیرین رحمہ اللہ، عطا رحمہ اللہ، مجاہد رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ، یہ سب تابعین کون ہیں؟ یہ فقہ کے، تفسیر کے، حدیث کے ائمہ ہیں، کبار ائمہ، چھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن آپ حسن بصری چھوٹا نام تو نہیں ہے، محمد بن سیرین چھوٹا نام نہیں ہے، اکرمہ، مجاہد، عطا، اللہ اکبر، تو یہ سب بڑے بڑے نام کیا ہیں؟ ان کی اصل کیا؟ یہ غلام ہیں، یہ غلاموں کے بیٹے ہیں، یہ اصحاب شرف نہیں، بڑی بڑی منزلت والے لوگ نہیں ہیں۔ تو ان کو کسی نے سردار بنایا ہے؟ ان کے علم نے، قد یسود المرء من دون اب، کہ انسان بغیر باپ کے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی قدر و قیمت بنائے، اپنے آپ کو بڑا کرے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ کے گورنر سے ملاقات کی کہیں پر، تو ان سے پوچھا کہ تم پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کر آئے ہو مکہ میں؟ تو اس نے کہا کہ میں ابن ابزہ کو بنا کر آیا ہوں۔ ابن ابزہ ایک یعنی شخص ہے، ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کہ ابن ابزہ کون ہے؟
تو گورنر نے جواب دیا رجل من موالینا، میرے غلاموں میں سے ایک ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم ایک غلام کو ذمہ داری دے آئے ہو، یعنی تم ایک مولا جو ہے، یعنی موالی میں سے ایک بندے کو تم نگران بنائے ہو، اپنا نائب بنائے ہو۔ تو انہوں نے کہا انہ قاری لکتاب اللہ تعالی عالم بالفرائض، امیر المومنین وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہے اور اسے فرائض کا، وراثت کے حقوق و مسائل کا بھی علم ہے، یعنی جس کو میں اپنا نائب بنا کر آیا ہوں وہ اللہ کی کتاب کا بڑا اچھا پڑھنے والا ہے، اس کا عالم ہے، اس کا فقیہ ہے، اور ساتھ ہی اس کو وراثت کے احکام و مسائل بھی آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اوپر کر دے گا، سردار بنا دے گا، اور بہت سے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی جو اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے ساتھ سگے نہیں ہوں گے، اور رسوا بھی ہو جائیں گے، اور جو لوگ اصلاً کمتر لوگ تھے تو وہ اس کتاب کے عالم ہونے کی وجہ سے، فقیہ ہونے کی وجہ سے ان کو ذمہ داریاں دے دی جائیں گی، جیسے ابن ابزا رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ائمہ سبع ہے نا، یعنی جو قراء سبع جنہیں کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب بھائیوں کو قرآن مجید کی مختلف قراءات ہیں، تو قراءات سبع جو مشہور 7 قراءات ہیں، تو وہ تمام قراء اور جو ان کے آگے راوی ہیں اسے روایت کرنے والے، ہر قاری سے آگے روایت کرنے والے بھی ہیں ایک سے زائد، تو وہ سب قراء اور ان سے روایت کرنے والے سبھی غلام ہیں سوائے 2 بندوں کے، جو مشہور نظم ہے شاطبیہ قراءت وغیرہ سے متعلق، اس میں ہے نا ابو عمرو هم والیحصبی بن عامر صریح وباقیہم احاط به الولا، کہ ابو عمر بن العلا ایک یہ جو قاری ہیں، اور ایک ابن عامر الیحصبی، یہ 2 امام ایسے ہیں کہ یہ اصحاب شرف ہیں، یہ بڑے خاندانوں کے لوگ ہیں، وباقیہم احاط به الولا، اس کے علاوہ جتنے بھی قراءت کے امام ہیں وہ سب غلام ہیں، وہ سب ایسے گھرانوں سے ہیں کہ ان کے پیچھے باؤ اجداد بہت بڑے لوگ نہیں تھے، اور آج دیکھیں پوری امت ان کی پڑھی گئی قراءت میں جو ہے وہ تلاوت کرتی ہے، سارا قرآن مجید اس کے جو سند ہے وہ کن سے گزرتی ہے، ان غلاموں سے گزر کے جاتی ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، یہ قرآن مجید ہے جو آپ کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ ساری بات کس سیاق میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے حسب نسب کی بجائے اپنی ذات کی قدر و قیمت بنائے، وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ اس نے قرآن مجید پر کتنا کو عمل کیا۔